جی میر ٹاکیز میں ہوں طاہر سرور میر اور میرے ساتھ ہیں فہد شہباز خان صاحب. خان صاحب کس لیول کی پری پول ریگنگ ہوئی ہے 2024 کے الیکشن میں؟ جیسے انٹارکٹا کا -72 ٹیمپریچر ہے تو یہاں ریگنگ کا کیا ٹیمپریچر ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. اچھے سے مجھے یاد ہے کہ جب 2018 کا انتخاب ہونا تھا تو حنیف عباسی اٹھائے گئے اور لوگوں کو جب اٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پولیٹیکلی ڈنٹ ڈالنے کے لیے، ہمدردیاں چینج کروانے کے لیے جب نون پہ دباؤ آیا تو بڑا تجزیہ کاروں نے، سینئر جرنلسٹوں نے، بشمول حامد میر صاحب اور باقی سارے لوگوں نے، سہیل وڈائچ صاحب نے اس وقت ساری چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آئے. آپ کے کالمز، آپ کی چیزیں بھی ریکارڈ پہ ہیں. بڑا شور مچا تھا اس وقت. آپ یہ کہہ لیں کہ 2024 کا جو انتخاب ہے وہ 2018 اس کے نزدیک کچھ نہیں بچتا، اور ادارے اپنی پوزیشن میں بہت آگے جا چکے ہیں. 18 کا انتخاب ایک، یعنی اس میں ریگنگ آپ لیول بتا رہے ہیں کم ہوئی تھی، یہ آپ کا کہنا ہے؟ 24 میں زیادہ ہے؟ ریگنگ نہیں، ادھر پری پول ریگنگ کے جو انڈیکیٹرز تھے جی وہ 18 میں سارے ٹوٹ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب سائفر مقدمہ تھا. سائفر کا مقدمہ سارے ہمارے کولیگز جو ہیں وہ ڈیالہ میں دیکھ رہے تھے. جی جرا کا اختیار لے لیں ملزم سے، آپ جی کراس ایگزامن کا اختیار آپ ملزم سے لے لیں اور آپ فیصلہ سنا دیں. اور جو مین پرائم وٹنس ہیں جن کی بنیاد پہ مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے، جس میں اسد مجید ہیں، جس میں فیصل صاحب ہیں، جس میں دفتر خارجہ کے کچھ لوگ ہیں، جس میں پرنسپل سیکرٹری ہیں، باقی اعظم خان ہیں، سارے لوگوں کی جرا ہونی ہے. اس میں سے ایک چیز نکلنی ہے، ڈینٹ پڑنا ہے، کچھ چیزیں نکلنی ہیں. جرا ہی تو کراس ایگزامن ہی تو حسن ہے سارے مقدمے کا. جی جو میک اور بریک ہے جی وہ آپ لے لیں. اس کی جگہ آپ اسٹیٹ کے وہ وکلا اپوائنٹ کر دیں جو وکلا آلریڈی پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ رہے ہیں. اور کون کر رہا ہے کراس ایگزامن؟ اسٹیٹ کراس ایگزامن کر رہی ہے. یہ برسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ کہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہی کہتے ہوتے ہیں نا گلی میں لیچ، تو بالر تے میں بیٹسمین تے میں ہی وکٹ کیپر تے میں ہی فیلڈر. آپ اس کو اور آسان کر لیں کہ وہ اکثر نہیں کہتے تھے، قائم علی شاہ صاحب کے لطیفے مشہور ہو جاتے تھے کہ قائم علی شاہ صاحب نے چھکا مارا، خود ہی گیند پکڑنے چلے گئے، خود ہی چھکا دے دیا، خود ہی بال کروائی، خود ہی چھکا مارا. مطلب آپ اچھا خان صاحب یہاں یہ بھی تردد نہیں کیا جاتا کہ یہ دیکھیں نا، ایک شکل ہے، ایک یہ جرنلسٹ، یہ بال ہے، یہ میرے چہرہ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے کاغذ ہیں، یہ میرا کمپیوٹر ہے. ایک ایسیسریز جو یا پراپ ہوتی ہے کسی کریکٹر کی، پراپس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مولا جٹ ہے، وگ ہے، تویٹنی ہے، گنڈاسا ہے، وہ بھی نہیں پورا کر دے. اتنی شدید اور اتنی گھٹیا بے ایمانی. مطلب دیکھیں میں پی ٹی آئی کا کرٹک ہوں، ٹھیک ہے، اور لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلہ ان سے نشان غائب، 200 مقدمات، اور جو عمران خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں. میں تو آئینی ماہر نہیں ہوں لیکن آئینی ماہرین جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، برسٹر چودھری اعتزاز احسن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پہلے یہ تحریک استقلال میں تھے اصغر خان کے ساتھ، اس کے بعد بھٹو صاحب کی زندگی میں ہی یہ چودھری اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے وہ آ گئے تھے، رہنما بھی اور وہ ممبر بھی. تو وہ کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسا کہہ رہے ہیں، باقی راجہ اکرم کہہ رہے ہیں، ہے نا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملزم اور مجرم بنانے میں جس طرح سے وہ عدالتی ایک وہ نظام چلایا گیا ہے وہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس سے جو ہے ملک بھی چھوٹا ہوتا ہے، قوم بھی چھوٹی ہوتی ہے. اور مجھے یہ بات اس لیے کہنی چاہیے کہ میں اگر نہیں کہوں گا تو میں اپنے ضمیر کے سامنے اور اپنے آپ کے سامنے چھوٹا پڑتا ہوں، ہے نا، اور وہی نشاندہی آپ بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری کو کیا سمجھتے ہیں کہ صندوقڑیوں میں سے عمران خان کا جو ووٹ ہے، کیونکہ اس کو اخبار سے بھی غائب کر دیا گیا، میڈیا سے بھی غائب کر دیا گیا، سوشل میڈیا سے بھی غائب کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اور کیا کوئی پھر بھی سرپرائز ہونے والا ہے؟ میں جس حلقے میں بھی گیا ہوں جو مجھے چیز سب سے زیادہ الارمنگ لگی ہے
وہ لگی ہے وہ ناراض لوگ اور ناراض ووٹر سپورٹر. وہ بہت بڑا سرپرائز ہے جو سوئنگ کریں گے, اور وہ سوئنگنگ ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں جا سکتا ہے. اور وہ سارے کے سارے لوگ جو کیمرے پہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے, ہم نہیں بتائیں گے, ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے, کچھ اس طرح کے, وہ ٹرن آؤٹ میں بھی ایکسٹرا آرڈنری اضافہ ہوگا. اور یہ جو تواتر کے ساتھ ٹرائل کورٹس میں مذاق بنایا گیا چیزوں کا, بھونڈے انداز میں ساری چیزیں کی ہے, آپ ملزم سے اس کا جرا کا حق بھی لے لیں اور سارا کچھ لے لیں. اور عدت والے نکاح جو عدت والا کیس تھا اس میں تو ہم وہاں اڈیالہ میں موجود تھے, اور وہاں آپ یہ دیکھیں کہ جرا کرتے ہوئے عمران خان کے وکلاء نے قانونی بات صرف کریں تو بڑا میجر ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب تھے. لیکن ادھر سے عباسی صاحب کا جو پروسیکیوشن کی جانب سے تھے, ان کا ایک آرگومنٹ بڑا سٹرونگ تھا کہ آپ رجوع کا حق خاور مانیکا سے کیسے لے سکتے ہیں. تو رجوع کا حق لیا گیا یکم جنوری کا نکاح کر کے. تو رجوع کو ذرا آسان کر دیں لوگوں کے لیے. رجوع سے مراد یہ کہ عدت کے دوران اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو عدت کے دوران آپ کے پاس ہسبینڈ کے پاس اپنی بیگم صاحبہ کو جو ایکس وائف ہونے جا رہی ہیں ان کے ساتھ صلح کا پیچ اپ کا ایک مارجن رہتا ہے. اس لیے ایک میعاد متعین کی گئی ہے عدت کی کہ اس کے دوران وہ واپس اگر آنا چاہیں صلح کر سکیں, آپس میں اکٹھے بیٹھنا چاہیں. سر بشرا بی بی نے ندیم ملک کا انٹرویو اور دوسرے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی عدت اپنے پہلے خاوند خاور مانیکا کے گھر میں پوری کی, اور یہ جو جب تک وہ اینٹی کرپشن کا کیس نہیں چلا اس وقت تک خاور مانیکا صاحب نے یہ کہا کہ بشرا بی بی دنیا میں عظیم پاک باز بی بی ہے. اور بشرا بی بی نے بھی کہا کہ وہ خاور مانیکا بہت اچھا انسان ہے, نیک انسان ہے. تے اینٹی کرپشن دا جڑا کیس ہی بعد اپنا رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں, وہ چینج تو 360 ڈگری چینج تو اینٹی کرپشن کیس کے بعد آیا. یعنی اس کو آسان کریں کہ ریاستی ادارے نے خاور مانیکا کو مجبور کیا, لالچ دے کے, تشدد دے کے, کچھ بھی. تو پھر اس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے مقدمہ ہوا عدت غیر شرعی نکاح کا. ہاں, اسی میں تو وہ جرنلسٹ سارے جب اسے رپورٹ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کا عدت والا سٹیٹمنٹ یا بیان حلفی وہ جج صاحب تو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ ماننے کو تیار ہیں کہ رجوع کی اس نے کوشش جو کی ہے جو کسی ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے, اور وہ رجوع 6 سال بعد جو اسے یاد آیا ہے اس کا رائٹ دلانے میں جج صاحب خاور مانیکا کے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ بات فرما رہے ہیں. جی یہی آپ کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی. تو میں قانونی طور پہ جو ادھر ہوا وہ بتا رہا ہوں. دوسرا جو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نون کے ووٹر نے نکلا ہے باہر, اور ان کو اچھے سے نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کی تحریک بہت بہتر بنی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک صحیح. لیکن آپ یہ بہتر کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت لیگ ورک کرتے ہیں, بہت اسپاٹ پہ جا کے جاتے ہیں. رپورٹنگ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, ایک فیلڈ میں جا کے. تو آپ فیلڈ کے میراڈونا ہیں. آپ کا شکریہ, آپ کی محبت کا شکریہ. یہ جو آپ ڈائریکٹ سروے جو جا کے لاتے ہیں, کرتے ہیں, جو شیئر کرتے ہیں عوام کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بھی, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, آپ ہمیں بتاتے ہیں. تو آپ کا جو سروے ہے یا آپ جو انٹریکشن نوٹ کر کے, بڑے ذہین جرنلسٹ ہیں, تو وہ جو لاتے ہیں پھر آپ, اس لیے آپ کا کہا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی بریکٹ میں نہیں ہے, نہ آپ نون لیگ میں ہیں, نہ پیپلز پارٹی میں, نہ پی ٹی آئی میں, نہ لبیک میں ہیں, اور نہ ہی آپ جماعت اسلامی ہیں جی. تو اس لیے ہم آپ کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو اچھا, یہ اب آپ نے کہہ دیا کہ سرپرائز ہوگا, ہو سکتا ہے, لیکن ہاں صاحب یہ بتائیں کہ سارے جو اچھا ووٹر زیادہ جو ہیں جوان, نہیں میرا سوال سنیں, ینگ ووٹر ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر جب نشان بدلتا ہے, پیپلز پارٹی کا جب نشان پہلے ذوالفقار تلوار ہوا کرتا تھا, تو اس پہ بھی یہ اپلائی کیا گیا, اس کو پھر تیر دیا گیا, ذوالفقار تلوار سے تیر آیا. جی جی. تو جو ہوتا ہے نا 90 سال کا بوڑھا بوڑھی, اس نے اب بیلٹ پیپر ہوتا ہے, اس پہ تیر جو ہے وہ پین لکیر ہی ہوتی ہے,
اور شیر جو ہے وہ شیر بھی جو ہے نا وہ لگڑ پکڑ ہی لگتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ کو جانور اور لگ رہا ہوتا ہے مینس کہ وہ پوری اچھے سے پینٹنگ کر کے کاپیاں. اب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے جو ساتھی ہیں, سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, کتے پنڈی ہے, کتے گاجر ہے, کتے کرسی ہے, کتے وہ ٹانگا ہے, تو کس طرح سے جو ہے وہ کنوے ہوا ہے انہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کیسے. میں میر صاحب جب ٹرن آؤٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے تو یہ گیپ فل ہو جاتا ہے. ٹرن آؤٹ بڑھانا ہی ان لوگوں نے جن کو پتا ہے کہ اب نشان کیا ہے. ٹھیک ہو نمبر 1. دوسرا, وہ اماں یا وہ بابا جی جو سادہ لوگ ہیں, انہوں نے جب بلہ ہونا تھا انہوں نے پھر بھی کسی اور پہ لگانا تھا, وہ ادھر ہی موجود ہے فیکٹر, لیکن وہ بڑا مائنر فیکٹر ہے. اس نے ابھی بھی غلط ہی لگا کے آنا ہے. آپ جتنا مرضی پڑھا لیں, جتنا مرضی سمجھا لیں, ریہرسلز کروا لیں, جو مرضی کروا لیں, انہوں نے اینڈ ٹائم پہ ٹھپا کسی غلط جگہ لگانا ہے. ہاں صاحب, اس کی ایویلیوشن ہوئی ہے کہ جو 18 سے 24 کے 2 کروڑ سم تھنگ ووٹ بڑے ہیں, ان میں تعداد جو ینگسٹر زیادہ ہیں, اور یقیناً ینگسٹر ہی, کیونکہ ووٹ جو نئے بنتے ہیں وہ تو ینگسٹر کے ہی بنتے ہیں. ینگسٹر میں بہت بڑی تعداد بھی, لیکن خواتین میں 95% لوگ خواتین جو ہیں کم از کم 100 میں سے 95, 92, 93, 90 سے اوپر والی شرح وہ ساری عمران کے ساتھ ہے. اور وہ ٹرن آؤٹ کو وہ ڈسٹرب کریں گی. اور اگر پولنگ والے دن نشان بھی یاد ہوگا, اور ہاں وہ ذہین ہے, چاہے لٹو ہو, خواتین ہمیشہ لیڈ کرتی ہیں مردوں سے, بہت ذہین بھی ہیں, اور اپنی چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے مینیجنگ, اچھی سکل ان میں, ملٹی ٹاسکنگ ہے. میل ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے جتنی خواتین ہیں. تو وہ خواتین, ان کی بہت ایک بڑی تعداد جن تک ہمیں بہرحال پہنچنے کا موقع ملا, انہی مردوں کے ذریعے جو بتاتے ہیں کہ ہماری گھر میں پوری کی پوری خواتین کے پریشر سے ہم ادھر ہیں. یہ الٹ ہو گیا کہ پہلے مرد بتاتے تھے, اب خواتین ان کو بتاتی ہیں کہ ہمارا ووٹ سپورٹ جو ہے وہ ادھر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ینگ لاٹ میں بہت اچھی تعداد نون بھی گین کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, جو امپریسو تعداد ہے. پیپلز پارٹی کی نئی سوچ کو آپ جو ہے وہ بلاول بھٹو نے بھی, جہاں ہم بیٹھے ہیں اس حلقے میں, ہمیں تو مختلف وہ اشارے میں, ہمیں تو مختلف حلقوں سے, ہمیں تو مختلف حوالوں سے یہ پتہ چلا کہ اس دفعہ لاہور سے بلاول بھٹو بھی سیٹ نکالیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کرسچنز جو ہیں وہ بہت ووٹ ہیں یہاں اس حلقے میں, اور کرسچن جو ہے وہ اس کا منشور, اور ایک جو پروگریسوزم ہے اور روشن خیالی جو ہے, اور تھوڑی سیکولر بھی ہے یہ جماعت, زیادہ مذہب کا نعرہ نہیں لگاتی. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کے خود کھڑے ہیں, چانسز ہیں. عطا تارڑ جو ہیں, عطا تارڑ نے کوئی جمہوریت ایجاد نہ کی تھی, تو اس کے سامنے بلاول جو ہے وہ نانا عدالتی قتل, اماں کا جو ہے وہ بھی وہ قتل, 2 مامے قتل, نانی کا بھی قتل ہی ہے. میری عرض ہے بڑی ہمبلی میں بتاؤں گا کہ ظہیر کھوکھر کی یہ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ ہے. دوسرے نمبر پہ عطا نے آنا ہے, تیسرے پہ بلاول نے آنا ہے. یہ آپ کی وہ ہے پچھلا الیکشن, میں پچھلے الیکشن کو بھی بیچ میں ڈال لیں, اس دفعہ کا سروے بھی ڈال لیں, 2 دفعہ اس حلقے میں مجھے جانے کا موقع ملا. تو یہ سویپ ہے, کلین سویپ ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ظہیر کھوکھر ہیں, ان کی یہ سیٹ ہے. دوسرے نمبر پہ پھر یہ عطا آ جائیں گے, اور تیسرے پہ بلاول آئیں گے. اور ظہیر کا آپ کو پتا ہے خان صاحب, آپ اس وقت چھوٹے ہوں گے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوں, یہ لاہور اور پنجاب پیپلز پارٹی بھٹو کا گھر تھا, اور لاہور خاص طور پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں گجرانوالہ میں صرف 77 میں ایک سیٹ نکلی تھی, دستگیر خان جیتے تھے, باقی کلین سویپ کی تھی بھٹو صاحب نے. تو یہ مائکرو مینجمنٹ جو کی گئی ہے نا ہماری, یہ کہنے میں کوئی مجھے آر نہیں, اسٹیبلشمنٹ, اور ساتھ میں یہ پھر نون لیگ ہے جی. تو انہوں نے مائکرو مینج ایک گھر پہ کوشش کی ہے کہ جتنے کشمیریاں دا بچہ بھی یہ کرتا, تھانے دار لا دیو, تحصیلدار لا دیو, اے کر دیو کر دیو. تو یہ اب پیپلز پارٹی کو کم بیک کرتے ہوئے, یہ دنیا کاسمک رول ہے کہ جتنا بگ بینگ سے گیا ہے 40 ارب نوری سال, تو واپس آتے بھی 40 ارب نوری سال ہی رکھنے نے. تو یہ دنیا کا فزکس کا اصول ایکشن اور ریئیکشن کا.
تو ٹھیک ہو گیا. آپ اوور آل سمری بتا دیں کہ پورے ملک میں الیکشن پی ٹی آئی کو کے ووٹ کو خراب بھی کیا گیا ہے, ان کے راستے میں ماؤنٹ ایورسٹ بھی کھڑے کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی یا سادہ اکثریت لینا نون کے لیے بڑا ٹف ہے, اور 2/3 میجورٹی نہ ملی, سمپل میجورٹی نہ ہوئی ان کے پاس, تو نواز شریف کا اقتدار کو لینا اور پھر آگے چلنا ناممکن اور بڑے سوالات جنم دے گا. نون لیگ کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ ریزرو سیٹیں ڈال کے بھی 100 تک یہ جائیں گے مشکل سے, اور 100 سیٹ تک جائیں گے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے 115 سیٹیں لی تھی ریزرو کے بغیر, اور پھر بات آگے چلی. نہیں تو پھر یہ بتائیں کہ 65% جو آزاد ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں یا اور بھی ہیں؟ نہیں, آزاد تو سارے وہ توڑ لیں گے. وہ جو آزاد کے نام پہ تو یہاں سب سے بڑی پری پول ریگنگ ہوگی. وہ آزاد سارے آزاد علیحدہ ہے, پی ٹی آئی علیحدہ ہے. نہیں, پی ٹی آئی تو پھر رہے گی نہیں نا. ہاں, پی ٹی آئی تو رہے گی نہیں. وہ سارے آزاد وہ ہوں گے جو آپ ادھر ادھر کر کے علیم خان کو دیں گے, وہ سی ایم بنا لیں گے آپ. اوپر آپ بلاول کو بٹھا دیں گے, صدر پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ایکس پرائم منسٹر لگ جائیں گے. یہ فارمولہ کوئی ہوگا جو مجھے سمجھ آئی ہے. بلاول پہ نہیں لوگ متفق ہوں گے, میری بات نہیں سنیں گے, نہ مانیں گے. ابھی وزیر اعظم کے لیے کوئی بھی نہیں مانے گا, لیکن مجھے ہارٹ فیورٹ کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب. میرا نہیں خیال.